ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودیہ عورت میرے دروازے پر آ کر کھانا مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ میں نے اسے اپنے پاس روکے رکھا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ یہودیہ کیا کہہ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دجال اور عذاب قبر کی آزمائش سے بچنے کی دعا کرنے لگے۔ پھر فرمایا، جہاں تک فتنہ دجال کا تعلق ہے تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا نہ ہو، اور میں تمہیں اس کے متعلق اس طرح متنبع کروں گا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہ کہا ہوگا، یاد رکھو وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہو سکتا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ باقی رہا فتنہ قبر، تو میرے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا؟ وہ کہتا ہے، اسلام میں۔ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جو درمیان میں تھا؟ وہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس پر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ برا ہو تو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی۔ پھر اسے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، تم شک میں مبتلا تھے، اسی حال میں مرے اور اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر اسے سزا دی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارا ٹھکانہ یہاں سے بدل دیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب المرگ آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر نیک آدمی ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس طیبہ جو پاکیزہ جسم میں رہا، یہاں سے نکل، قابل تعریف ہو کر نکل اور روح و ریحان کی خوشخبری قبول کر، اور اس رب سے ملاقات کر جو تجھ سے ناراض نہیں۔ اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آواز آتی ہے، کون؟ جواب دیا جاتا ہے، فلاں۔ آسمان والے کہتے ہیں، اس پاکیزہ نفس کو جو پاکیزہ جسم میں رہا، خوش آمدید، قابل تعریف ہو کر داخل ہو جاؤ اور روح و ریحان اور ناراض نہ ہونے والے رب سے ملاقات کی خوشخبری قبول کرو۔ یہی جملے اس سے ہر آسمان میں کہے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس آسمان پر لے جایا جاتا ہے جہاں پروردگار عالم خود موجود ہے، اور اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جو خبیث جسم میں رہی، نکل، قابل مذمت ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر۔
اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے کہ فلاں۔ وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں رہی کوئی خوش آمدید نہیں۔ اسی حال میں قابل مذمت واپس لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان سے واپس آ کر قبر میں چلی جاتی ہے۔ پھر نیک آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے وہی تمام جملے کہے جاتے ہیں جو پہلی مرتبہ کہے گئے تھے، اور گناہگار آدمی کو بھی اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے بھی وہی کہا جاتا ہے جو پہلے کہا جا چکا ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23982۔